وقال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز حاضرین جمعہ، دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا۔ گزشتہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا تھا۔ ایک سال مکمل ہونے پر پھر وہی رمضان المبارک کا مہینہ ڈھیر ساری خوبیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے سامنے حاضر ہی ہونے والا ہے۔ بس یہ شعبان کے اب چند دن رہ گئے ہیں اور تقریباً آئندہ جمعرات دن جا کے رات کو انشاءاللہ تراویح ہوگی، اور پھر آئندہ جمعہ کو ہم روزے سے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کئی مہینوں سے رمضان کے آنے کے شوق میں لگاتار انتظار کرتے رہے۔ ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تلاوت، دعا، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، استغفار، سب نیکیوں کو ہم انجام دیں گے۔ ایک مومن کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ رمضان کے روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں اور دیگر نیک اعمال کرنے میں کیا مزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو۔ لہذا نیکی کرنے والوں کے لیے ایک یہ سنہرا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بہت سارے فضائل اور مسائل اور احکام ہیں، وہ بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے اس خطبے میں مختصر وقت میں چند اہم باتیں ہیں، ضروری سمجھا جاتا ہے، لہذا اسی کی طرف
آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز اور پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند یا عید و بقرعید کی چاند کو لے کر ہمارے بیچ اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ذمہ داران ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اگر موسم صاف رہا اور ہم چاند دیکھ لیے تو اچھی بات، ورنہ ان علماء کرام کی باتوں پر ہی ہمیں یقین کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا، اور انہی کی ہدایات کے مطابق ہمیں روزے رکھنے ہوں گے اور پورے کرنے ہوں گے۔ دنیا آج اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، لیکن ہم مسلمانوں کا جھگڑا ابھی تک چاند کے معاملے میں ختم نہیں ہوا۔ دن بدن اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کے باہر کا مکلف نہیں بنایا۔ تمہارے لیے جو سہولت ہے، جو آسانی ہے، اسی پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے چاند دیکھنے پر اپنی امت کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ کبھی ہم نے اس دعا پر غور کیا ہے؟ غور کیا کریں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ 99% مسلمانوں کو نئے چاند دیکھنے کی دعا ہی یاد نہیں ہے، تو وہ غور کب کریں گے؟ چاند نکلتا ہے، ہاں کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، منہ کھول کر چلے گئے، بس ہاں چاند دیکھ لیے۔ اس چاند دیکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم بھی دی ہے، اور اس دعا کا معنی اور مفہوم کیا ہے کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اس دعا میں کئی ایسے الفاظ ہیں جس سے ہمارے سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ امن اور سلامتی دو الفاظ آئے ہیں کہ یہ چاند ہمارے لیے امن و شانتی کا ذریعہ بھی ہے اور سلامتی کا بھی ذریعہ ہے، لیکن امن اور سلامتی کہاں ہے؟ چاند پر تو ہم جھگڑے کرتے ہیں، اور جب ہم دعا پڑھیں گے نہیں تو پھر وہ مہینہ ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ اور باعث نہیں بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مدارس و مساجد میں ایک طرح کے اختلافات رونما ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کرنے لگتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے تھا کہ تم مساجد میں اختلاف کرو، جھگڑے کھڑا کرو، ذمہ داروں کے بیچ اور عوام کے بیچ اختلافات، کبھی امام و مؤذن کو لے کر جھگڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تعلیم دی بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ یہ چاند، یہ مہینہ امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہم اس مہینے کو گزاریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آئے دن فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مساجد کو لے کر، ذمہ داروں کو لے کر، ان کے انتظام و انصرام کو لے کر۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور ایسے فتنوں سے، اختلافات سے ہر انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات اور اس دعا کے الفاظ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، رمضان المبارک کا مہینے کا چاند نظر آئے گا یا معتبر ذرائع سے خبر مل جائے، کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ کچھ لوگ نئے سرے سے مسلمان بنتے ہیں،
جو پورے سال نماز نہیں پڑھے ہیں، اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے وہ بھی نماز کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے، اور بھیڑ کی وجہ سے وہ لوگ جو پورے سال مساجد نہیں آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے اگر آ گئے تو ذمہ داران مساجد پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ چٹائیاں کم پڑ گئے، لوٹے کم پڑ گئے، پانی ختم ہو گئے، پنکھے نہیں ہے، پیچھے لائٹ نہیں ہے، امام کی آواز پیچھے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ارے بھائی، کس کو پتا تھا کہ آپ اب نماز شروع کرنے والے ہیں؟ یہ تو آپ نئے نئے نماز پڑھنا شروع کیے ہیں، آئیے۔ لیکن مساجد آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے مسجد میں کوئی فتنہ، کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑا کھڑا ہو۔ امن و شانتی کے ساتھ آپ مسجد آئیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک چیز، یہ جو بھیڑ لگ جاتی ہے، شروع دن میں جو مساجد کے ذمہ داران ہیں یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مصلیوں کی بڑی تعداد ہو گئی، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ چٹائی لاؤ، یہ لوٹے، یہ وہ۔ میں ان سے کہوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4-5 دن کے مہمان ہیں۔ جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، نمازیوں کی تعداد رمضان ہی سے پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہماری ہے نماز سے دلچسپی اور نماز کا شوق۔ آئیے، سب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز باجماعت 3 رات پڑھائی تھی۔ توجہ دیجیے، 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت تراویح پڑھائی تھی، بغیر کسی اعلان کے۔ پتہ نہیں تھا لوگوں کو، صحابہ کو، کہ آپ نماز پڑھانے والے ہیں۔ پہلی رات چند صحابہ مسجد میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، کمرے سے نکل کر آئے اور ان کو تراویح کی نماز پڑھا دی۔ جب یہ ان چند لوگوں نے صبح اس کا تذکرہ کیا کہ آج رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی، کانوں کان بات پھیل گئی۔ دوسری رات اس نماز کو پڑھنے کے شوق سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں شوق تھا۔ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات نماز پڑھائی۔ صبح کو ان لوگوں کے ذریعے اور بھی خبر پھیل گئی چاروں طرف۔ تیسری رات اتنی تعداد میں لوگ مسجد نبوی آئے کہ مسجد نبوی ناکافی ہو گئی، ناکافی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، لوگوں کی بڑی بھیڑ، کس لیے؟ تراویح پڑھنے کے لیے۔ غور کرنا ہے کہ وہاں صحابہ کی پہلے دن کی جو تعداد تھی تھوڑی تھی، دوسرے دن میں کچھ اضافہ اور ہو گیا، تیسرے دن میں اور اضافہ ہوا، اور چوتھے دن اور زیادہ اضافہ ہو گئے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ پہلے دن بڑی بھیڑ لگے گی، اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، تراویح میں وہی 2-4 مسجد کے سردار، ذمہ داران، بزرگ، امام اور مؤذن رہ جاتے ہیں۔ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی نماز پڑھنے کی۔
اب لوگوں کو فتوا بھی مل جائے گا کہ بغیر تراویح کے بھی روزے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات وہ نہیں ہے، بات ہے اپنے شوق کا، اپنے ایمانی جذبے کا، کہ صحابہ کرام کو کس قدر ایمانی جذبہ تھا، کتنا ان کے اندر شوق تھا کہ تراویح کی نماز کو پڑھنے کے لیے بھیڑ لگا دیتے تھے، اور چوتھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر نہیں آئے، صبح تک صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ اب آئیں، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اللہ کے نبی نہیں آئے۔ جب فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے دیکھا تم لوگوں کے شوق کو، تراویح پڑھنے کا کتنا جذبہ ہے تمہارے اندر، کتنا شوق ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے شوق اور جذبے کو دیکھ کر اس نماز کو فرض نہ قرار دے، لہذا اس ڈر سے میں نکل کر نہیں آیا۔ خیر، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، اور میں نے رمضان المبارک کی رات کو قیام اور تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ خیر، تراویح آپ پڑھیں گے اور بہت شوق سے پڑھیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ کسی قسم کا کوئی عذر بہانہ ہرگز نہ بنائے۔ ایک دوسری بات اسی کے ضمن میں، آپ نماز پڑھنے آئے، خلوص دل سے آئے، کسی سے الجھنے، کسی سے اختلاف کرنے، کسی سے جھگڑنے کے لیے نہیں، کسی پر کسی قسم کا کوئی تنقید کرنے کے لیے نہیں، نہ آپ ذمہ داروں سے الجھیں، نہ امام و مؤذن سے آپ الجھیں، ان کو اپنے آزادانہ طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے دیجیے، اپنے من پسند ان کو نماز پڑھانے دیجیے۔ نماز اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو آپ ہی کو ثواب زیادہ ملا نا، نماز اگر تھوڑی لمبی ہو گئی تو آپ ہی کا ثواب میں اضافہ ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک آدھ آدمی ہوتے ہیں، اگر کبھی 2-4 منٹ کا فرق ہو گیا نماز میں تو امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب ذرا نماز چھوٹی کر دیجیے۔ آپ اس کے کہنے پر امام صاحب نے نماز چھوٹی کر دی، باقی اتنے مصلیوں کے نماز چھوٹی کرنے کی وجہ سے ثواب میں جو کمی آئی، کل قیامت کے دن آپ بھریں گے؟ آج تو آپ اکیلا آ کر ترجمانی کر دی، اور کل قیامت کے دن جب ہر انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو جو 5 منٹ نماز لمبی کرنے کی وجہ سے ان کو ثواب زیادہ ملنے والا تھا، آپ نے کمی کر دی، کٹوتی کر دی، تو کیا کل آپ بھرنے والے ہیں اس کو؟ ہرگز اس قسم کا کسی امام کو آپ مشورہ نہ دیں، وہ اپنے ثواب دید پر نماز پڑھائیں۔ کبھی نماز چھوٹی ہوگی، کبھی کچھ بڑی ہو جائے، ہوتا ہی ہے۔ خیر، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج پورا نہیں کر سکا میں، سحری کے لیے ہے، افطاری کا ہے، دن کیسے ہم گزاریں، خیر بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر وہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق سے نوازے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہمیں بھرپور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین وما علینا۔